ہارون صاحب جو بہت خوبصورت انداز میں منفرد آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور ہمارا یہ محفل نور علی نور ہو رہا تھا اور خوشبوؤں سے معطر ہو رہا تھا، اور ہم لوگ ان کی آواز میں گمنام ہو چکے تھے۔ دوستو، میں آپ کے درمیان بیٹھا تھا اور میرے ذہن میں ایک شعر بار بار گردش کر رہا تھا کہ حقیقت میں وہ میری ذات پر احسان کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو دنیا میں دوسری کوئی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن کریم کی نقش قدم پر اپنی زندگی کو ڈھال لے تو انشاءاللہ یہ میں دعویٰ کرتا ہوں اور امید کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی اور دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ حقیقت میں وہ میری ذات پر احسان کرتا ہے، حقیقت میں وہ میری ذات پر احسان کرتا ہے۔ ارے برائی سے آگاہ جو انسان کرتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے فرسود روایت کی، ہماری رہبری تو ہر جگہ قرآن کرتا ہے، ہماری رہبری تو ہر جگہ قرآن کرتا ہے۔ آئیے دوستو، ابھی ماشاءاللہ آپ لوگوں سے بلواؤں گا اور بہت زیادہ آپ لوگوں کو بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ۔ اب خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد میں نعت کی دنیا میں قدم رکھتا ہوں، اور میں بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آواز دے دے، ایکو وغیرہ بنا دے آپریٹر صاحب، آواز بالکل بھی مائک میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے رادائیاں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ہی جلوہ فرمائیاں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کی تخلیق نہ کرتا، نہ افلاک ہوتے، نہ فضائیں ہوتے، نہ مہر و درخشاں کی تابانی ہوتی، نہ ماہ دو حفظ کی تابانی ہوتی، نہ زہر و مشتری کی رعنائی ہوتی، نہ سبززار ہوتے، نہ لالا زار ہوتے، نہ پھولوں کی مہک ہوتی، نہ گوجوں میں چٹک ہوتی، نہ چشمین نرگس کی پھسوکاری ہوتی، نہ لب سوسن کی خوشگفتاری ہوتی۔ آپ تو خلقت کائنات ہے، وجہ وجود کائنات ہے، مسبب کائنات ہے، اور یہ پوری کائنات آپ کا صدقہ ہے۔ دوستو، دنیا کی ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتی ہے، یہاں تک کہ خالق کائنات بھی قرآن میں، خالق کائنات بھی قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ کے اپنے رسول کی تعریفات فرمائی ہے۔ اور میں حرف تہجی کو اللہ کے رسول کی شان میں پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں۔ کوشش اور کاوش میری ہے، لیکن فیصلہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اجازت ہے؟ وقت بس 2 منٹ لینا چاہتا۔ الف سے اللہ کی باتیں بتاتے رہے، با سے بزم عالم کو سجاتے رہے، تا سے توصیف آپ کی روح کی غذا، سا سے ثمر مل رہے ہیں ان کے کرم سے، جن سے جگ سارا ہے غلام ان کا، ہاں سے حق کا پیام ہے آپ نے سکھایا، ہاں سے خیر کا نغمہ ہے سب کو سنایا، دال سے دوزخ کے آگ بجھاتے ہیں آپ، زال سے ذات حق کے مدحت کریں گے، راہ سے روضہ قیامت شفاعت کریں گے، زا سے زائر بن کر ان کا نظارہ کریں گے، سن سے سب رسولوں سے بالا ہیں آپ، شین سے شان میں سب سے اعلیٰ ہیں آپ، صاد سے صحابہ آپ کے تھے نرالے سبھی، زاد سے ضرر کسی کو نہ دینے والے کبھی، تا سے طالب ہے تیرے دیدار کے، زا سے ظرف دل بھریں گے انوار سے، عین سے عشق ہے آپ کا ہماری نشانی، غین سے غرض اپنی بس یہی ہے پرانی، فا سے فدا ہے آپ پر شمس و قمر، کاف سے قربان ہے آپ پر شجر و حجر، کاف سے کرتے ہیں ملائکہ بھی آپ کو سلام، لام سے لعیق نام ہے آپ کا، میم سے مخلوق پڑھتی ہے کلام آپ کا، نون سے نقیب ہے عاشق آپ کا، واو سے واللہ ثانی نہیں کوئی آپ کا، ہاں سے ہوئے آپ ہی عرش پر جلواگر، حمزہ سے افضل نہیں کوئی آپ سے بڑھ کر، یا سے یہ کرم ہے کتنا احسان ہے۔